ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد. ابتداً تمام کسی گفتگو کے آغاز سے پہلے گزارش ہے کہ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر محمد مجیب الظفر ابن محمد منظور حسین صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 256 اور 257 نمبر کی یہ آیہ کریمہ ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. موضوع کا اعلان آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. ولایت اور برات کربلا کی روشنی میں. ان دونوں آیتوں میں اگرچہ کئی موضوعات پر بہت ہی اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے لیکن تمام موضوعات کو ہمیں نہیں چھیڑنا ہے. صرف اسی موضوع کو اس آیت سے آپ سے استفادہ کرنا ہے اور گفتگو کرنی تھوڑی سی. جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی حتماً آیت الکرسی کے ضمن میں ان آیتوں کو پڑھتے رہتے ہیں اور تاکید بھی بہت زیادہ ہے کہ جب بھی آیت الکرسی پڑھی جائے تو یہ دو آیتیں بھی پڑھی جائیں. اسی تاکید کی بنیاد پر ان دو آیتوں کو آیت الکرسی کا جز
سمجھا جانے لگا، اس اعتبار سے کہ تاکید چونکہ روایت موجود ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس آیت کے ان دونوں آیتوں کے لیے کہ جب بھی آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو ساتھ میں یہ آیتیں پڑھی جائیں، اس لیے ہمارے یہاں خاص کر آیت الکرسی 3 آیتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جبکہ آیت الکرسی اصل میں ایک ہی آیت ہے، لیکن چونکہ یہ 2 آیتیں، آیت منی ایک ہی آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں جس میں کرسی پروردگار کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ان دونوں آیتوں میں اتنے اعلیٰ عظیم اور اتنے بلند مطالب بیان کیے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان دونوں آیتوں کو ہمیشہ آیت الکرسی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں یوں تو سب آیتیں مقدس ہیں، سب آیتیں محترم ہیں، سب آیتیں عظیم ہیں، لیکن بعض آیتیں یعنی جن آیتوں میں جس طرح کے موضوع اور جس ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے اسی اعتبار سے آیتوں کی برجستگی جو ہے وہ زیادہ ابھر کر سامنے آتی۔ یوں تو اگر شیطان کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے تو آپ بغیر قرآن کے لفظ کے اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اللہ کے کلام کے کسی بھی حصے کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ بہت ساری آیتیں جس میں بہت سارے مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن آیتیں وہ بھی محترم ہیں، وہ بھی مقدس ہے، لیکن چونکہ اس میں اتنے اہم موضوع پر گفتگو نہیں ہے لہذا وہ آیت اتنی برجستہ ہمارے سامنے ہو کر نہیں آتی۔ مثلا بعض جگہوں پہ نجاستوں کا ذکر ہے، بعض جگہوں پہ اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے، وہ بھی مقدس ہے، لیکن اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اتنے بلند موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس ٹاپک کی وجہ سے وہ آیت زیادہ برجستہ ہو جاتی ہے، ان کو زیادہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ انہی آیتوں میں سے یہ آیتیں بھی جو آپ کے سامنے پیش کی جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ دین میں نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی کامیابی یعنی ترقی یعنی بہتر ہونے یعنی کامیاب ہونے کا راستہ یہ جدا کر دیا گیا ہے گمراہی پستی کے راستے سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، میں اسی 2 لفظ سے میں اکثر استفادہ کرنا چاہوں گا ان مجلسوں میں کہ قرآن نے کہا کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت سے کفر اختیار کرے، طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کے مقابلے میں ہو، طاغوت کو قبول نہ کرتا ہو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ 2 چیزیں اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کہا کہ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہے۔ اور متمسک ہونے میں الانفصام علی واللہ سمیع علیم، ایسی رسی کی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے تمام مومنین کا، اور اس ولایت کے ذریعے سے جو کام پروردگار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ مومنین کو تاریکیوں سے نکالتا رہتا ہے اور نور کی طرف لاتا رہتا ہے۔ یعنی ایک مسلسل عمل جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ مومنین تاریکی سے نکلتے رہیں اور نور کی طرف آتے رہیں۔ والذین کفروا، بعد میں اس کی تھوڑا سا وضاحتیں کی جائیں گے انشاءاللہ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء ان کے بھی ولی ہیں لیکن ان کے ولی طاغوت ہیں۔ پہلی آیت میں بھی طاغوت کا لفظ ہے اور دوسری آیت میں بھی طاغوت کا لفظ ہے۔ پہلی آیت میں بھی طاغوت سے بیزاری کی بات ہے، اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے۔ دوسری آیت میں بھی اللہ کی ولایت کے ذریعے سے انسانوں کو نور، تاریکی سے نور کی طرف لانے کی بات ہے، اور کافروں کی ولایت کے ذریعے سے انسانوں کو اور کافروں کو نور سے تاریکی کی طرف لانا۔ یعنی دونوں آیتوں میں ایک رابطہ موجود ہے، وہاں بھی دونوں باتوں کا ذکر ہے، یہاں بھی دونوں باتوں کا ذکر۔ وہ دونوں باتیں کیا ہے؟ وہ وہی ہے، یعنی ایک رابطہ جو ٹوٹا ہونا چاہیے اور ایک رابطہ جو جڑا ہونا چاہیے۔ ایک رابطہ کفر کا ہے کہ جو کفر کا انکار کرے، یعنی دین کا ایک حصہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ کفر کا انکار ہو، طاغوت کا انکار ہو۔ طاغوت کے لفظ کی نہیں معلوم، وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ الحمدللہ پڑھے لکھے مومنین نظر آ رہے ہیں،
ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے کہیں پر اشرا پڑھا تھا، وہ خود ہی بیان کر رہے تھے، طاغوت کے اوپر انہوں نے اشرا پڑھا. جب اشرا ختم ہو گیا تو ایک بزرگ ان کے پاس آئے اور آگے کہا کہ مولانا آپ نے تابوت کے اوپر بہت ہی اچھی مجلس پڑھی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ طاغوت کبھی تابوت سمجھا جانے لگے. طاغوت یعنی ہر وہ قوت اور ہر وہ ذات اور ہر وہ شخص جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ ہو جاتا ہے طاغوت. طغیان جو کرنے لگے، اللہ کے مقابلے میں جو اگر طغیان کرنے لگے وہ طاغوت. اس کے لیے ضروری نہیں کہ فرعون اپنے وقت کا ہو. فرعون کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اس کو سمجھاؤ، کیونکہ فرعون طغیان کرنے لگا ہے، فرعون طاغوت ہو گیا ہے، فرعون اللہ کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو گیا ہے. فرعون اپنے آپ کو کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے وجہ سے تمہاری زندگی چل رہی ہے. لہذا طاغوت کے معنی ہر وہ ذات، ہر وہ شخص، ہر وہ آئیڈیالوجی، ہر وہ فکر جو اللہ کے مقابلے میں اور الہی آئیڈیالوجی کے مقابلے میں آ جائے وہ ہے طاغوت، چاہے جس کے پاس ہو. یہ نہیں کہ اپنے پاس ہو یا غیر کے پاس ہو، چونکہ اپنا غیر اسلام میں اپنا غیر ناموں سے نہیں ہوتا، نہ خاندان سے ہوتا ہے، نہ خون سے ہوتا ہے، نہ ہڈی سے ہوتا ہے، نہ نسل سے ہوتا ہے. اسلام میں اپنا اور غیر کردار کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے. جتنا ایمان ہے، جتنا کردار ہے، اتنا ہی اپنا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا یہ نہیں ہے اتنا غیر ہوتا چلا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے، اپنوں کو بھی دور کر دیا جاتا ہے. لیکن ہاں غیروں کو بھی اسلام میں شامل کر لیا جاتا ہے، غیروں کو بھی اپنا بنا لیا جاتا ہے اگر یہ عنصر پایا جاتا ہو، ایمان پایا جاتا ہو اور کردار پایا جاتا ہو. یہ بات میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. تو قرآن نے یہ آیتیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن نے خود لفظ جو استعمال کیا ہے مومنوں کے لیے کہ ایمان کی بات میں ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلا کام جو کرنا ہے مومن کو وہ کفر کرنا ہے. کفر کس کے مقابلے میں؟ طاغوت کے مقابلے میں. جب کفر کا لفظ آتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کسی اور طرف کہ فلاں 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 کوئی پڑوسی کافر ہوگا، نہیں یہاں تو خیر شاید نہ ہو، کوئی اور ہوگا. قرآن میں زیادہ کفر کی گفتگو ان کے لیے نہیں کی گئی ہے. قرآن میں زیادہ کفر ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ہیں تو مسلمان ہیں، تو صاحبان ایمان، لیکن کفر کے کچھ اثرات ان کے اندر موجود ہے. زیادہ ان کی گفتگو سے، چونکہ کفر کے معنی ہیں قرآن میں جو زیادہ ہے، کفر کے معنی ہے انکار کرنا یا چھپا دینا. کس چیز کا؟ جو جس حقیقت کا، جتنی بڑی حقیقت کا انکار کر دے اتنی بڑا کافر. جو جس حقیقت کو چھپا دے، حقیقت جتنی بڑی ہوگی اتنی زیادہ کفر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کسی بھی حقیقت کے انکار اور کسی بھی حقیقت کو چھپا دینے کا نام قرآن میں کفر ہے. اب اگر کوئی اللہ کا اگر انکار کرتا تو اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، لہذا یہ سب سے بڑا کفر ہو جاتا ہے. اسی لیے کافر کسی کو کہا جاتا ہے فلاں کافر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا انکار کرتا ہے. اس کائنات کی پورے وجود میں سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑا وجود جس کے وجود کے نتیجے میں ہر وجود نظر آتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا اگر اللہ کا انکار کرنے والا ہے تو کافر ہو گیا اللہ کا، رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے تو رسول کا کفر اختیار کیا. اسی معنی میں ولایت کو بھی کہا کہ ولایت کا منکر وہ بھی ایک معنی میں کافر. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ایک حقیقت ہے، ولایت کا انکار کرنے والا بھی کفر کر رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں، کسی بھی دین کی کسی بھی حقیقت کو اور کسی بھی رکن کا انکار کر دینے والا ایک درجے کا کافر ہو جاتا ہے. درجات بدلتے رہتے ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہوا کرتے ہیں ویسے ہی کفر کے درجات ہیں. اگر کوئی آ کر نماز کا انکار کرے تو یہ بھی ایک حد تک کفر کی منزل میں آ گیا، کیونکہ انکار کر رہا ہے. جہاں بھی کسی حقیقت کا انکار ہو یا کسی حقیقت کو چھپایا جا رہا ہو وہ ایک درجے کا کفر ہے. یہ کفر جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے، جس بڑی حقیقت کا انکار کیا جانے لگے اتنی بڑا ہی کفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا قرآن پہلے کیا کہتا ہے؟ حقیقتوں کا انکار نہیں، لیکن ایک انکار ہمیں بھی کرنا ہے. یعنی ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک کفر اختیار کیا جائے، ورنہ ایمان ہوئے گا نہیں، ایمان تک انسان پہنچے گا ہی نہیں. بہت توجہ فرمائیں، چونکہ یہ مطلب تھوڑا سا پڑھتے ہیں بہت ہی آیتیں، چونکہ خاص کر تاکید ہے نماز میں
آیت الکرسی کے پڑھنے کی خاص کر نماز میں تاکید ہے، اور یہ آیتیں پڑھی بھی جاتی ہیں، وہاں پر اس مطلب کو پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن متوجہ نہیں ہوتے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے ایک کفر ضروری ہے، اگر وہ کفر نہیں ہے تو بھی ایمان کی منزل تک ہی نہیں پہنچے ہیں۔ قرآن ایمان کی بات بعد میں کرتا ہے، کفر کی بات پہلے کرتا ہے۔ اور صحیح پوچھیں تو کلمہ بھی اسی دو لفظوں پہ ٹکا ہوا ہے، پہلے انکار کر دیا جائے پھر اقرار کی منزل آتی ہے، یعنی کفر پہلے ہو ایمان بعد میں، اللہ الہ پہلے کہنا سیکھ لے انسان، پھر وہ الا اللہ کہنے کا ہنر سیکھے گا۔ اگر لا الہ نہیں جانا ہے، لا الہ نہیں سمجھا ہے تو الا اللہ کہہ ہی نہیں پائے گا، یہ کہنا ہی اس کے لیے ممکن۔ اللہ فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کا انکار کر دے، طاغوت کے مقابلے میں کافر بن کے کھڑا ہو جائے، اللہ کے مقابلے میں نہیں، بہت توجہ کریں، اللہ کے مقابلے میں کافر نہیں بنے، رسول اللہ کے مقابلے میں کافر نہیں بنے، دین کے مقابلے میں کافر نہیں بنے، ولایت کے مقابلے میں کافر نہیں بنے، بلکہ کافر کہاں بنے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے کفر کرتے ہوئے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہوا ہے۔ اللہ کی مضبوط رسی چاہیے ہم سب کو ہے، لیکن یہ اللہ کی مضبوط رسی، اس کے لیے دو عمل ضروری ہے، ایک کفر کا عمل، ایک انکار، ایک رابطے کا توڑنا، اور ایک اقرار، اللہ پر اقرار، اللہ والوں پر اقرار۔ انہی دو قوتوں کو، انہی دونوں کو میں آپ کے سامنے موضوع بنانا چاہتا ہوں ان چند دن کی گفتگو کا۔ البتہ مجھے نہیں معلوم کہ چند دنوں میں بھی اس کا حق ادا ہو جائے گا، لہذا جو موضوع اعلان کیا گیا پمفلیٹ میں یا پوسٹر میں وہ تھا ولایت اور برات۔ ولایت اور برات یہی ہے، ہم ولایت پر گفتگو کرتے ہیں، یہ توفیق ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ولایت پر گفتگو کی جائے، لیکن اگر برات کے بغیر ولایت پر گفتگو کی جائے تو ولایت بھی مکمل نہیں ہوتی عزیزو، اس کی طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ ولایت تنہا نہیں، ولایت کے بالکل اپوزٹ میں، جسٹ اپوزٹ جو ہے، بالکل اس کا متضاد لفظ کیا ہے؟ وہ ہے برات۔ اگر بچے ہوتے تو کبھی کبھی ہم سوال بھی پوچھتے ہیں، بزرگوں سے یہ سوال پوچھنا گستاخی ہوتی ہے۔ بچے ولایت کے بالکل مقابلے میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے برات۔ ایک کلمہ جو آپ استعمال بھی کرتے ہیں، چونکہ آج پہلی مجلس سے تھوڑا مقدمے کی باتیں ہوں گی، ابتدائی چیزیں، ایک کلمہ جو آپ استعمال کرتے بعد میں کہتے بھی ہیں، جب بتایا جاتا ہے کہ فروع دین کیا ہے تو فروع دین گنتے البتہ اگر گنایا جاتا ہو، چونکہ اب یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ دین کی بات ہی کرنا مشکل ہے، اصول دین اور فروع دین تو بات کی ہے، دین خطرے میں، دین کی باتیں کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دین ہو تو دین میں اصول دین ہوتا ہے، دین میں فروع دین ہوتا ہے، بچپن میں ہم لوگوں کو یاد کرایا جاتا تھا۔ پھر فروع دین میں بیان کرتے کرتے کہا جاتا ہے آخر میں جا کر کہتے ہیں تولا اور تبرہ۔ تولا یعنی یہی ولایت، تولا کا لفظ ولایت سے ہے، تبرہ کا لفظ برات سے ہے، اور یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ اگر انسان برات کے بغیر اور تولا تبرہ کے بغیر آ کر ولایت سمجھنا چاہے تو ولایت سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے، اور اگر صحیح ولایت کے بغیر برات سمجھنا چاہے تو برات سمجھنا بھی مشکل ہے۔ لہذا سب سے پہلے میں ان دو لفظوں کو تھوڑا کھول دوں، کیونکہ ولایت سے بھی ہمارے ذہنوں میں عجیب معنی ہے، برات سے بھی عجیب معنی ہے، لہذا پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ مراد ہماری کیا ہے، یعنی ہماری مراد نہیں، چونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اپنی مراد کو بیان کریں۔ دین کی نگاہ میں ولایت کیا ہے اور دین کی نگاہ میں برات کیا ہے؟ ولایت عربی لفظ ہے، ولی، ولایت، مولا، مولائی، یہ سارے کلمات آپ جو سنتے رہتے ہیں، یہ سب جو ہے، یہ تولا، یہ سب ایک فیملی کے الفاظ ہیں۔ ولایت، تولا، مولا، مولائی، ولایت، یہ سارے ایک فیملی کے الفاظ، معنی سب کے ایک ہیں۔ اسی کے بالکل مقابلے میں برات، تبرہ، تبری، براء منکم قرآن میں آیتیں جو موجود ہیں، یہ سب بھی ایک فیملی کے الفاظ ہیں، یعنی معنی ولایت کے یوں اگر ہم دیکھیں، ہم زیادہ علمی بحث میں نہیں داخل ہونا چاہتے، ورنہ ابھی پہلی مجلس ہے، دوسری مجلس میں جو ہے آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، لہذا ہم بہت ہی آسان لفظوں میں بیان کر کے پہلے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے منزل تک پہنچ جائیں۔ ولایت کے یوں
جا کر اگر کتابوں میں دیکھنا چاہیں گے تو 24 معنی تک بیان کیے گئے، فلاں فلاں بہت سارے معنی، وہ سارے معنی مجھے بھی ابھی یاد فی الحال نہیں ہے، نہ ان سے ابھی مجھے کام ہے۔ جو خاص معنی سامنے ہمارے موجود ہیں وہ ولایت، ایک معنی ولایت کے دوستی کے ہیں، ولایت اور مولا دوستی، ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی جس کو ہم آقا کے معنی میں کہتے ہیں آقا، حاکم، ولایت کے معنی حاکم، حکومت کرنے والا۔ اسی کے بالکل ایک طرف ولایت کے معنی آقا کے ہیں، دوسری طرف بالکل ولایت کے اس کے جس بالکل برعکس معنی ہے، ولایت کے معنی غلام کے بھی، یعنی ولایت لفظ ایک ایسا ہے عجیب ہے، ولایت کے معنی آقا کے بھی ہیں، ولایت کے معنی یعنی مولا، آقا کو بھی کہتے ہیں مولا، غلام کو بھی کہتے ہیں مولا۔ مثلا اگر آپ شہدائے کربلا کے نام کبھی اٹھا کے پڑھیں تو اس میں 3-4 جگہوں پہ استعمال ہوا لفظ کہ ابو ذر، ابی ذر، جناب جون مولا ابی ذر، یہ کلمہ جو ہے جون جناب ابی ذر کے مولا تھے۔ اب آپ پہلی مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے مولا کہاں سے ہو گئے، یعنی مولا کے معنی وہاں پہ غلام کے ہیں۔ یہ جناب سلمان ایک شہداء میں سے اسلم ہے، امام حسین علیہ السلام کے غلام، 3-4 غلام ہیں 3-4 جگہوں پر، چونکہ کربلا کے شہیدوں کے جو نام ہیں یوں 72 نام ہمارے سامنے مشہور جو تعداد وہ 72 کی ہے، لیکن اور جو تعداد بھی ہے جو مثلا آپ اگر گنج شہیدہ میں جا کر پڑھیں گے کربلا میں خود شہداء کے نام تو وہاں پر 72 سے زیادہ وہاں پر نام نظر آتے ہیں۔ کربلا کے شہداء میں اور تھوڑا تعداد ہے لیکن مشہور تعداد ہمارے یہاں وہی 72 ہے۔ اس میں کئی نام جسے مولا کا لفظ استعمال ہو، مولا کے معنی وہاں پر کیا ہے غلام، جون مولا ابی ذر کے غلام جناب جون۔ تو یہ کلمہ جو ہے جس میں متضاد معنی ہے، کبھی آقا کہا جاتا ہے، کبھی مولا کہا جاتا ہے، کبھی حاکم کہا جاتا ہے، کبھی سرپرست کو کہا جاتا ہے، ماں باپ کو بھی ولی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ماں باپ بھی سرپرست ہوتے ہیں، کبھی شوہر کو کہا جاتا ہے، یہ سارے لفظیں کبھی غلام کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام معنی میں ایک معنی کامن ہے، ایک لفظ جو ہے وہ کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں بھی ولایت ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی ایک رابطہ ہوگا، رابطے کا لفظ جو ہے کامن ہے۔ اس لفظ پہ توجہ کر دیں آپ، ولایت یعنی رابطہ، چاہے وہ غلام کا رابطہ ہو، چاہے وہ آقا کا رابطہ ہو، چاہے وہ حاکم کا رابطہ ہو، چاہے وہ دوست کا رابطہ ہو، ان سارے رابطوں پہ ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے بالکل مقابلے میں برات ہے، برات یعنی رابطے کو توڑ لینا، برات یعنی زبان سے بدتمیزی کے کلمات ادا کرنا نہیں، برات یعنی فتنہ و فساد کی باتیں کرنا نہیں، برات یعنی جھگڑے اور لڑائی کا ماحول پیدا کرنا نہیں، برات یعنی کچھ کردار ایسے ہیں جن سے اپنے رابطے کو توڑ کے رکھنا، صرف توڑ لینا نہیں بلکہ ہمیشہ رابطے کو توڑے رکھنا، وقتی بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہمیشہ کا لفظ یاد رہے، بعد میں شاید اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ برات کے لفظ میں۔ ولایت یعنی کچھ لوگوں سے ہمیشہ رابطے کو جوڑ کے رکھنا، برات یعنی کچھ لوگوں سے ہمیشہ رابطے کو توڑ کے رکھنا، اور یہ کام ہمیشہ جاری رہنا ہے، کسی خاص موقع کے لیے۔ یہ نہیں کہ محرم آیا تو ولایت کا رابطہ جڑ گیا، محرم چلا گیا تو ولایت کا رابطہ ٹوٹ گیا، خاص ایام آئے تو برات کرنا شروع کر دی، پھر زندگی کے دوسرے ایام میں جا کر انہیں سے اور جڑ گئے، انہی کے کردار سے جڑ گئے، انہی لوگوں سے جڑ گئے، کہ یہ نہیں برات ہے۔ ولایت کے معنی بھی ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگوں سے رابطے میں رہنا، صبح و شام، روز و مسا، ہر وقت کچھ لوگوں سے رابطے میں باقی رہنا۔ برات یعنی ہمیشہ کچھ لوگوں سے رابطے کو توڑے رکھنا۔ اب یہ معنی اب آ کر ہم کربلا میں دیکھنا شروع کریں تو کربلا میں ولایت بھی اپنے معراج پر نظر آتی ہے، برات بھی اپنے معراج پر نظر آتی ہے، دونوں مفہوم کربلا میں بہت ہی واضح، ولایت بھی اور برات بھی، اور کربلا ہی سے صحیح ولایت کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، کربلا ہی سے صحیح برات کو بھی ہمیں لینا ہے۔ لیکن یہ پہلے طے ہو جانا ضروری ہے کہ زندگی کبھی کبھی دین کو ہم ایسی شکل میں، ایک تو برات اور ولایت کو ہم جا کے بالکل آخر میں پیش کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں اصول دین فلاں فلاں فلاں، پھر فروع دین کی بات آتی ہے، فروع دین میں فلاں فلاں فلاں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ سب کرتے کرتے آخر میں جا کہتے ہیں تولا اور تبرہ۔ خوب بچپن کے لحاظ سے ہمارے علماء نے یہ زحمتیں اٹھائی ہیں، اور بچپن میں
بچوں کو سمجھانے کے لیے دین کا ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کرنے کے لیے اچھا تھا بچپن میں جو ہمیں یاد کرا دیا گیا، لیکن مشکل یہاں ہوتی کہ وہ دین جو ہمیں 4 سال اور 5 سال کی عمر میں بچپن میں یاد کرایا جاتا تھا، وہی دین ہمارا 70 سال کی عمر میں باقی رہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز میں انسان ترقی کرتا چلا گیا، گھر میں، مکان میں، سواری میں، ہر چیز میں ترقی کرتا چلا گیا، لیکن دین اٹھا کے دیکھا کہ دین وہی جو بچپن میں ہمیں یاد کرایا گیا تو وہی اپنی جگہ پر باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ دین کی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، واقعاً بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لہذا دین کا وہ صحیح تصور جو ہمارے سامنے آنا چاہیے، ایک مکمل تصور دین کا، وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ اس میں ولایت کی الگ بات کریں، برات کی الگ بات کریں، دین کے دیگر پہلوؤں کی الگ بات کریں اور کچھ پہلو کی الگ بات کریں، تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ دین ایک ایسا دین بن کر ہمارے سامنے آتا ہے جو نہ ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے نہ دوسروں پہ اثر ڈالتا ہے۔ اس دین کی مشکل یہ ہوتی ہے، نہ ہماری زندگی پر کوئی اثر ڈالتا ہے، ممکن ہے کہ آخرت میں کچھ ثواب کا باعث بن جائے، لیکن دین آخرت کے ثواب کے لیے نہیں ہے، دین انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ زندگی سنور جائے تو آخرت بھی سنور جائے گی، اصل دین کا کام انسان کی اس زندگی کو سنوارنا ہے۔ ایک بزرگ کا جملہ ہے کہ وہ دین جو انسان کی دنیا کو نہ سنوار سکے وہ آخرت کو بھی نہیں سنوار پائے گا۔ وہ اچھا جملہ ہے، واقعی اچھا جملہ۔ وہ دین جو انسان کی زندگی پر کوئی اثر نہ ڈال پائے ہے، وہ دین آخرت میں کیا اثر ڈالے گا؟ واقعی نہیں اثر ڈالے گا، کیا اثر ڈالے گا؟ دین کا اصلی کام اثر کیوں نہیں ڈالتا؟ اس لیے کہ بہت ہی ناقص چہرہ ہمارے سامنے دین کے پیش کیا جاتا ہے، بہت ہی یا تو ناقص ہوتا ہے، یا تو آدھا ہوتا ہے، یا تو اس کی صحیح شکل ہی نہیں ہوتی۔ اب آج پہلی مجلس میں ایک چھوٹی سی داستان بیان کر دوں تاکہ بہت تھکان کا ماحول نہ ہو جائے، چونکہ پہلی مجلس میں تھوڑا زیادہ مشکل ہوتی ہے، ایک تو ہمارا انداز بیان بھی کچھ تھوڑا مختلف ہوا کرتا ہے، اس لیے اور مشکل ہوتی ہے۔ البتہ پچھلے سال کچھ چہرے ہم پہچان رہے ہیں، یہاں پر تشریف فرما دیں، اور پچھلے سال کی مجلس میں یہاں پر موجود تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب نئے لوگ اضافہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ دین میں ایک مولانا روم ایک بہت ہی عظیم شاعر گزرے ہیں، یہاں پر پہلے اہل سخن اور اہل ادب کا بھی مجمع ہے، نام سے آشنا ہے، مختلف ناموں سے انہیں یاد، کئی سو سال پہلے کہ مولانا جلال الدین رومی، مولانا روم، مولوی، یہ سب نام کہے جاتے ہیں۔ یہ ایسے تاریخ کے اگر تمام تاریخ انسانی کے بڑے شاعروں کو اگر اکٹھا کیا تو تاریخ کے بڑے شاعروں میں سے ایک، بلکہ یہ کہا جائے شاید سب سے بڑے شاعر مولانا روم، نہ صرف یہ کہ فارسی کے بلکہ تمام زبانوں کے اگر بڑے شاعروں کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں مولانا روم کا مقام بہت ہی عظیم ہے، جن کی شاعری مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے ایک مثنوی کی ایک کتاب لکھی، مثنوی معنوی، بہت ساری مثنویاں اس میں ہیں۔ انہوں نے اس میں آ کر دین کے بہت ہی اہم اور ڈیپ اور گہرے اور بنیادی مسائل کو اگر بہت ہی آسان زبان میں پیش کیا، ایک ہنر جو ان کے پاس تھا، اور یہ ہنر ہونا چاہیے کہ اہم باتیں اہم بیان کی جائیں، دین کے اہم مسائل بیان ہو لیکن زبان آسان ہو، زبان بہت زیادہ سخت نہ ہوتا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو انہوں نے اگر بہت ہی اچھا بیان کیا ہے، یعنی اتنی اہم مسائل انہوں نے دین کے بیان کیے ہیں اس شاعری کی زبان میں، اشعار کے ذریعے سے، کہ مولانا روم کی اس مثنوی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یعنی ہے وہ اشعار، ہے وہ مثنوی ہے اس میں قصے، لیکن اس کو قرآن کی تفسیر، یعنی قرآن کے اتنے اہم بنیادی مطالب کو اتنی آسان زبان میں آ کر شاعری کی زبان میں پیش کیا، قصے کہانی، وہ بھی زیادہ اس میں قصے کہانی۔ اس میں ایک بہت پیارا سا قصہ انہوں نے بیان کیا جو اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے اگر ناقص دین ہو، اگر دین کا آدھی شکل ہمارے سامنے آئے تو کیا اثر کرتی ہے، وہ بیان کیا، بہت ہی اچھا وہ واقعہ ہے، میں چند لمحے میں بیان کروں تاکہ ہماری بات بعد میں آسان ہو جائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک وقت بات ایران کی، چونکہ وہ خود ایران کے رہنے والے تھے، ایران میں ہاتھی جو ہے بہت مشکل سے نظر آتا ہے، یعنی جتنا بھی آپ نارتھ کے ممالک میں جاتے چلے جائیں گے وہاں پر ہاتھی کا تصور جو ہے، جتنا آپ ساؤتھ میں آتے چلے جائیں گے اتنا ہاتھی آپ کو شہروں میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اور دکھائی پڑ جاتا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا، لیکن جتنا آپ نارتھ میں جائیں اور جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں وہاں پر ہاتھی، اب آج کے زمانے میں تو لوگ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور ایسے دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں دیکھنا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو،
تو ایک ہاتھی ایک عجوبہ چیز ہے، بہت ہی بڑی عجوبہ چیز ہے ہاتھی. بہت سارے محاورے بھی، مثلا خود فارسی زبان میں محاورے ہیں، ہاتھی کے اوپر محاورے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ساؤتھ میں ہاتھی جو ہے بہت ہی آسانی سے دکھ جاتا ہے. تو انہوں نے بہت جو پیارا واقعہ بیان کیا وہ یہ کہ ہاتھی لایا گیا ایران میں اور لوگوں کو بتایا گیا کہ ہاتھی ہے کیا. ہاتھی بتانے کے لیے، ہاتھی سمجھانے کے لیے ہاتھی کو لے جا کر ایک جگہ پر رکھا گیا اور وہ جگہ تاریخ تھی. اب عجیب یہ ہے جو وہ داستان انہوں نے بیان کی ہے، بہت ہی اس میں لطیف پہلو یہ ہے کہ جگہ تاریخ تھی. تاریخ جگہ پر ہاتھی کو رکھا گیا اور ایک ایک کو بلایا جانے لگا کہ آؤ ہاتھی کو پہچانو، ہاتھی ہوتا کیا ہے. یعنی ہاتھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. ہاتھی کی تصویر بھی، چونکہ پہلے زمانے میں تصویریں بھی نہیں ہوتی تھی اور میڈیا بھی نہیں تھا، تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، ہاتھی بھی نہیں دیکھا تھا، ہاتھی کو جانا بھی نہیں تھا پہچانا. ہاتھی کو رکھا گیا تاریخ جگہ میں اور بلایا گیا ایک ایک کو کہ آؤ ہاتھی دیکھنے کے لیے. اب ایک ایک آتا رہا اور وہ ہاتھی کو دیکھ دیکھ کر جاتا رہا. ایک شخص آیا، اس نے آ کر ہاتھی دیکھنے کے لیے اندر تاریخ کوٹری میں اس نے جا کر، چونکہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے تاریخ جگہ ہے، تو ہاتھ سے اس نے اپنے ٹٹولا ادھر ادھر، اس کا ہاتھ جا کر ہاتھی کے پیٹھ پہ پڑا. ہاتھی کی پیٹھ کو اس نے ٹٹولا اور ٹٹول کے جلدی سے واپس آیا اور آگے پوچھا کہ ہاتھی کیسا تھا؟ تو اس نے کہا ہاتھی تخت جیسا تھا. ہاتھی کیا تھا؟ ہاتھی تخت تھا. دوسرے شخص کو بھیجا گیا، وہ گیا ہاتھی دیکھنے کے لیے. اس نے جا کے ایسے ہاتھ میں ٹٹولا ادھر ادھر، ٹٹولنے کے بعد اس کا ہاتھ ہاتھی کے پیروں پہ پڑا. پیروں کو اس نے ٹٹولا اچھے طریقے سے، ٹٹول کے باہر نکلا. پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ کہا ہاتھی پلر جیسا تھا، ستون جیسا تھا. دیکھ کے آ رہا ہے ہاتھی، لیکن چونکہ ناقص ہاتھی کو دیکھا ہے لہذا کہہ رہا ہے کہ ہاتھی پلر جیسا تھا. تیسرے کو بھیجا گیا، وہ بھی جا کر ادھر ادھر ڈھونڈا. اس نے، اس کا ہاتھ سوٹ پہ پڑ گیا. سوٹ کو اس نے دیکھا پورا اور دیکھ کے واپس پلٹا. پوچھا کہ ہاتھی کیسا تھا؟ کہا ہاتھی بہت موٹی سی رسی جیسا تھا. یہ سب ہاتھی کی تعریف ہو رہی ہے جن لوگوں نے ہاتھی دیکھا نہیں ہے. چوتھے کو بولا جا کے تم ہاتھی دیکھ کے آؤ. اس نے جا کر ہاتھی دیکھا، اس کا ہاتھ ہاتھی کی پوچھ پہ پڑا. ہاتھی کو دیکھ کے آیا پوچھ کو. پوچھا کہ ہاتھی کیسا تھا؟ کہا ہاتھی جھاڑو جیسا تھا. ہاتھی جھاڑو جیسا تھا. یہ سب لوگ ہاتھی دیکھ کے آئے اور ہاتھی کی الگ الگ تعریف بیان کر رہے ہیں. یہ سب ہاتھی کی تعریف ہے. نقطہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت نقطہ جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دو مشکل ہے. دیکھیں میں دین کی بات کر رہا ہوں، ہاتھی کی صرف مثال نہ ہے. دو مشکل ہے. ایک مشکل یہ ہے کہ ہاتھی کو تاریکی میں رکھ کر کیوں دکھایا گیا؟ اگر دکھایا جانا ہے تو اجالے میں دکھایا جائے. دوسری مشکل یہ ہے، یعنی ایک دکھانے والے کی مشکل ہے، ایک دیکھنے والے کی مشکل ہے. دکھانے والے کی مشکل یہ ہے کہ ہاتھی کو تاریکی میں رکھ کے دکھایا. دیکھنے والے کی مشکل ہے کہ اتنا کم حوصلہ تھا کہ وہ جا کر تھوڑا سا ٹٹول کے واپس چلا آیا. پورا اگر ہاتھی ٹٹولتا تو ہاتھی سمجھ میں، اسے تاریکی میں بھی شاید ہاتھی سمجھ میں آ جاتا، لیکن اتنا حوصلہ کم تھا کہ تھوڑا سا دیکھا اور واپس چلا آیا. دین میں بھی یہ دونوں مشکل اپنی جگہ پر باقی ہے. ایک ہم جیسے پیش کرنے والے دین کو بہت ہی تاریکی میں آ کر پیش کرتے ہیں. مکمل اجالے میں دین، اگر دین کو تاریکی میں پیش کیا جائے گا، نہ دین پر قرآن کا نور ہوتا ہے، نہ اہل بیت کا نور ہوتا ہے، نہ اہل بیت کی سیرت کا نور ہوتا ہے، نہ دین کا نور ہوتا ہے، نہ حدیثوں کا نور ہوتا ہے. کوئی نورانیت نہیں، فقط اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ ہمارے دلوں میں تاریکی ہوتی ہے لہذا دین بھی تاریک پیش کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ایک بڑی مشکل کیا کہ دین کو تاریکی میں پیش کیا جاتا ہے. دوسری مشکل دین لینے والوں کی ہے کہ اتنا کم حوصلہ ہے کہ وہ ایک مجلس سے اور ایک حدیث سے دین لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑی مشکل ہے. دیکھیں اپنی مشکل بھی سمجھیں، دونوں طرف سے ہے. ایک حدیث آ گئی کا دین سمجھ میں آ گیا. ابھی تو حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ایس ایم ایس کر دیا گیا. ایس ایم ایس آیا ہے، ایک ایس ایم ایس سے حدیث سمجھ میں آ گئی، ایک ایس ایم ایس سے دین سمجھ میں آ گیا، ایک ایس ایم ایس سے پورا دین سمجھ کے. یہ اتنا کم حوصلہ، وہی کم حوصلہ تھا. وہ انسان گیا ہاتھی کو ٹٹول کے واپس آیا، پورے ہاتھی کو نہیں ٹٹولا. کم حوصلہ ہم بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ دین کو ایک حدیث سے سمجھنا چاہتے ہیں، ایک مجلس سے. اور وہ مجلس سنانے والا کیسا ہے؟ اگر ہمارے جیسا ہو تو اتنا ہی دین پیش کرے کہ جتنا میں جانتا ہوں، اسے زیادہ نہیں بیان کر سکوں گا. اگر ہم ناقص دین سمجھتے ہیں تو دین ناقص پیش کریں گے. ہم اگر غلط دین سمجھتے ہیں تو دین بھی غلط پیش کریں گے. لہذا کم سے کم انسان میں، بعد میں آپ یہ نہیں کہیے کہ ہم کیا کریں، یہ بھی سنتے ہیں وہ بھی سنتے، نہیں. کم سے کم ہر مسلمان میں
اتنا شعور ہونا ضروری ہے کہ جب دین اس کے سامنے پیش کیا جائے تو سمجھ سکے کہ صحیح پیش کیا جا رہا ہے یا غلط پیش کیا جا رہا ہے. اتنا شعور ضروری ہے عزیزو. اگر اتنا شعور نہیں ہے تو 70 سال بھی ہم دیداری کرتے رہیں، لیکن ممکن ہے آخر میں ہماری دیداری ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے، لوگوں کے لیے خطرناک بن جائے، دیداری خطرناک بن جائے. اب آپ کہیں گے عجیب بات ہے، یہ مولوی کو دیداری کی فضیلت بیان کرنا چاہیے، مولوی جو آ کے دیداری کے خلاف بول رہا. نہیں، خلاف نہیں بول رہے. اگر دیداری باطل ہے، اگر دیداری غلط ہے، اگر دیداری ناقص ہے تو نہ صرف یہ کہ ہمیں برباد کر دے گی بلکہ ہمارے متعلق جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی برباد کرتی چلی جائے گی، نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. اور اگر دیداری غلط ایک مولوی لے کے آ گیا تو وہ تو قوموں کو برباد کر دیتا ہے. نمونے آپ کے سامنے، مجھے نمونہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ ناقص لوگ آ کر ناقص طریقے سے دین کو پیش کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی دین کو ٹٹول کے جا رہے ہیں. دین کو صرف وہی ٹٹولنے والا کام کر رہے ہیں، پورا دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ایک جملہ میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا کسی دوسری جگہ پہ کہ اتنا دین کا حق ہے، کم سے کم دین کا اتنا حق ہے ہمارے اوپر کہ اگر دین کے بارے میں ایک کوئی جامع مکمل کتاب پڑھے کہ دین ہے کیا اتنا بھی حق نہیں ہے دین کا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، ہم مولوی نہیں بننے جائیں، حوضے میں جانے کی سب کو ضرورت نہیں، حوضے میں نہ جائیں، لیکن اتنا حق تو ہر انسان کے اوپر ہے. قرآن نے ایک لفظ کہا ہے فرقان. فرقان یعنی وہ صلاحیت انسان کے اندر جس کے ذریعے سے فرق کر سکے. قرآن نازل ہوا، قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا، قرآن فرقان بن کے آیا ہے تاکہ یہ صلاحیت انسان میں پیدا کر دے کہ جب کوئی بات سامنے آئے تو فرق کر سکے کہ صحیح کیا ہے کیا غلط ہے. مثلا ہم 70 سال تک عزاداری کریں لیکن ہم یہ نہیں سوچ پائے کہ عزاداری میں کون سا پہلو صحیح ہے کون سا پہلو غلط ہے، چونکہ عزاداری ایک بہت ہی اہم اور ایک عظیم فریضہ ہے، اور جتنی بھی عظیم چیزیں ہوتی ہیں اس میں باطل لوگ آ کر دوسری چیزیں داخل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوا، پوری تاریخ میں ہوا. تو کیا عزاداری کا اور حسین ابن علی کا اتنا حق ہم پر نہیں ہے کہ اگر ایک کتاب کم سے کم پڑھ لیں عزاداری کے بارے میں، حسین کے بارے میں؟ یہ سوال ہے، صرف ہم کچھ آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتے. ہمیں 70 سال 80 سال 90 سال عزاداری کرنا ہے، کیا حسین ابن علی کا اتنا حق ہمارے اوپر نہیں ہے کہ اگر ایک کوئی اتھینٹک کتاب، یہ ضروری ہے کہ اتھینٹک کتاب ہو، معتبر ہو. غیر معتبر کتاب میں بہت ساری چیزیں، چونکہ کتابوں میں ابھی دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، کتابوں میں جتنا زیادہ باطل بھرا ہوا ہے اتنا حق نہیں ہے عزیزو. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ کتابوں میں جتنا باطل لا کر بھر دیا گیا ہے اتنا زیادہ کتابوں میں حق نہیں ہے. حتیٰ حق والوں کے پاس آ کر باطل بھر دیا گیا. کیوں باطل بھرا گیا؟ کیونکہ باطل بھرنے کی وجہ یہ کہ اگر حق کو ہم باطل کو باطل کہہ کر پیش کریں گے تو کبھی باطل اس کو حق قبول نہیں کرے گا. لہذا باطل پر حق کا چہرہ، حق کی نقاب ڈالی جائے تاکہ لوگ اسے حق سمجھنے لگیں. لہذا یہ ایک تقاضا. دیکھو پہلے زمانے میں چند مشکل تھی. پہلے زمانے کی مشکل یہ تھی کہ ایک تو کتابیں نہیں ہوتی تھی، کتابیں چھپتی نہیں تھی. پہلے زمانے میں کتاب چھپنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اگر ایک کتاب چھپنا ہے 200-300 سال پہلے تو کیا ہوتا تھا؟ ایک انسان لے کے بیٹھ جاتا تھا، وہ بولتا رہتا تھا، 10 لوگ بیٹھ کے کتاب کو لکھ رہے ہوتے تھے. کتاب یہی ہوتی تھی، یہی کتاب کا چھپنا ہوتا تھا، یہی کتاب، اسی سے کتاب آگے بڑھتی تھی. اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو 20 لوگوں کو بٹھا دیا. مشکل سے اتنے لوگ ملتے بھی نہیں تھے، 20 لوگ لکھنے والے. اگر کوئی بہت پیسے والا ہوتا تھا تو 20 لوگوں کو 15 لوگوں کو بٹھا دیتا تھا کہ ایک انسان بول رہا ہو، 20 لوگ لکھ رہے ہوں. جب یہ کتاب لکھ اٹھتی تھے، اب ظاہر ہے کسی کو 8 گھنٹہ لکھنا ہے، 10 گھنٹہ لکھنا ہے، 12 گھنٹہ لکھنا ہے. لکھتے لکھتے نیند بھی آتی تھی، جھپکے بھی آتی تھی، جھپکیاں بھی آتی تھی، قلم بھی ادھر ادھر ہوتا تھا، الفاظ بھی بگڑتے تھے، نقطے بھی ادھر ادھر ہوتے تھے. اور یہ ایک کتاب بن کے سامنے آتی تھی. ایک کتاب چھپی یعنی کہ 10 کتاب ہو گئی، 10 لوگوں کے پاس چلی جاتی تھی. تو پہلے یا ایک تو کتاب نہیں تھی، دوسرے پڑھے لکھے لوگ اتنا نہیں ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی تھی. البتہ یہ نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ابھی حتیٰ ہمارے بڑے شہروں میں، خاص کر بڑے شہروں میں، ایسے مقدس شہروں میں جہاں جو شہر مثلا علی بن ابی طالب کے نام سے ہو، امام علی علیہ السلام کے نام سے ہو، وہاں پر دوسرے علم کے میدان میں آگے نظر آ رہا ہے اور ہم علم کے میدان میں پیچھے ہوں.
یہ خود ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے، ایک بہت ہی بڑا تاریخی المیہ ہے کہ جو شہر علم کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے، جس شہر کو علم کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، اس شہر میں وہ نام، اس کا علی کا نام، علی بن ابی طالب کا نام، اس شہر میں سب پڑھے لکھے ہوں، لیکن ہماری تعداد پڑھے لکھوں کی تعداد بہت کم ہو۔ یہ تاریخ کا یہ بہت ہی بڑا دردناک صفحہ ہے اور دردناک پہلو کہ انشاءاللہ یہ زیادہ دیر تک باقی نہ رہے۔ لیکن پھر بھی پہلے زمانے سے زیادہ ابھی لوگ پڑھے ہوتے ہیں۔ پہلے تو اول ایک کتاب نہیں ہوتی تھی، دوسرے اگر کتاب چھپ جائے تو بہت کم ہوتی تھی، تیسری ہے کہ اگر کتاب وہ کم چھپ جائے تو لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کتاب خرید سکیں، پھر اگر وہ کتاب خرید بھی لے تو لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں کتابیں بھی ہیں، چھپائی بھی ہے، موجود بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے، تو کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ حق نہیں ہے واقعا کہ یہ کتاب پڑھی جائے کربلا کے بارے میں؟ میں ابھی پچھلے سال آپ ہی کے آس پاس علاقے میں، نام نہیں لیتا، اس جگہ پہ مجلس میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کسی صاحب کے گھر میں، ان کے گھر مجلس ہو رہی تھی، اندر سے زنانی مجلس ہو رہی تھی، آواز پوری، وہ ابھی ایک یہ بھی رسم چل گئی ہے، بہرحال آواز باہر آ رہی ہوتی ہے، رعایت نہیں ہوتی، وہ مجلس پوری آواز باہر آ رہی تھی۔ اس مجلس میں جناب علی اکبر کا مصائب پڑھا جا رہا تھا، پورے مصائب جب ختم ہو گئے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس مصائب میں 80% بھی مصائب معتبر مقاتل سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ ایک عجیب کہانی بنا کر جس کا کوئی ربط ہی نہیں تھا، جس کا مصائب سے اور کتابوں سے کوئی ربط ہی نہیں تھا، وہ پڑھا جاتا ہے۔ تعجب ہوا کہ یعنی بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ 10% مصائب صحیح ہے کہ نہیں ہے، 5% صحیح ہے کہ نہیں ہے، 20% صحیح ہے نہیں، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک کوئی ایتھینٹک کتاب اٹھا کے انسان پڑھے کم سے کم، اتنا حق ہے واقعا۔ یہ بات میں بہت ہی بار بار کہہ رہا ہوں تو تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا حسین ابن علی کا ہم پر حق ہے کہ کم سے کم ایک کوئی معتبر کتاب اٹھا کر پڑھیں تاکہ جانے کہ کربلا کیا۔ الارشاد شیخ مفید کی معتبر کتاب ہے، لہوف سید ابن طاؤس کی معتبر کتاب ہے، سیکنڈ کلاس کتاب نصر المحموم ہے، وہ بھی ترجمہ انگریزی میں ترجمے، اس کے کتاب بھی نہیں مل رہی تو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، انگریزی ترجمے اس کے انٹرنیٹ پہ سب، الارشاد کے بھی موجود ہے، نصر المحموم کے بھی موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، تاکہ پہچان کم سے کم ہمارے سامنے صحیح ہو جائے۔ ایک صحیح پہچان جب آئے گی تو عزاداری کرنے کا بھی مزہ کچھ اور ہوگا اور دیداری کرنے کا بھی مزہ کچھ اور ہوگا۔ ابھی نہ ہمیں دیداری میں وہ بات نظر آتی ہے، وہ تاثیر نظر آتی ہے، نہ عزاداری میں وہ تاثیر نظر آتی ہے۔ کیوں تاثیر نظر آتی ہے؟ کیونکہ حقیقی کربلا وہ ہے جو لوگوں پر اثر ڈالتی ہے۔ ذاکر کی کربلا تو اثر نہیں ڈالے گی، ہماری بنائی ہوئی کربلا تو اثر نہیں ڈالے گی۔ وہ کربلا جو لوگوں پر اثر ڈالتی ہے وہ حقیقی کربلا ہے جو انسان کو متاثر کر دیتی ہے، حقیقی کربلا ہے جو تبدیلی کر دیتی ہے، حقیقی کربلا ہے جو بیدار کرتی ہے۔ ہمارے پاس کربلا جو ہے ہمیں بیدار نہیں بلکہ ہمیں اور غفلت میں آ کر ڈال دیتی ہے۔ کربلا کا کام تھا لوگوں کو بیدار کر دینا، کربلا ہے لوگوں کو چونکانے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، لیکن ہم جو کربلا پیش کرتے ہیں اس میں اتنی لوریاں دیتے ہیں، ثواب کی لوریاں، جنت کی لوریاں دے دے کے اور سلا دیتے ہیں، بجائے یہ کہ بیدار کریں، بجائے یہ کہ اور لوگوں میں مومنٹ پیدا کریں، بجائے یہ کہ حرکت پیدا ہو، بجائے کہ راہ کربلا کی طرف آگے بڑھا جائے، اس کے بجائے ایک اچھا بھلا جوان جو دیدار ہوتا ہے، جو دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ آ کر اتنا اس کو لوریاں دے دی جاتی ہیں کہ اب تو کسی کام کی ضرورت ہی نہیں، وہ بھی سو جاتا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ وہ کربلا جو آ کر دین کی راہ میں کسی کو حبیب نے مظاہر جیسا بنا سکے، کربلا نے بنایا۔ کربلا کا کام تھا کہ لوگوں کو حر بنائے، لوگوں کو حبیب بنائے، لوگوں کو زہیر بنائے۔ ایک زمانے میں کربلا کے وارث، ایک زمانے میں ولایت کے وارث یہ ہوا کرتے تھے۔ آج ولایت کی حالت یہ ہے، آج کربلا کی حالت یہ ہے کہ ہمیں قوت عمل کو چھین لیا ہم جیسے نادان لوگوں نے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو کربلا قوت عمل دیتی تھی، جس کربلا میں اتنی قوت عمل تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو مقتل میں بھیج دیتی تھی، وہ کربلا ابھی ہمیں صرف یہاں تک لا کر روک دیا کہ صرف کربلا کے نام پہ کھا لیں اور کھلا دیں، اس کے آگے ہمیں کچھ اور نہیں کرنا۔ یہاں تک آئے ہوئے، یعنی سب سے بڑا ہنر یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں کھا لیا ہے۔ حتیٰ عاشور کے دن تبرک بانٹ رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ عاشور میں بریانیاں بٹ رہی ہیں، عاشور میں تبرک بٹ رہے ہیں۔ عاشور کا دن جہاں پہ حسین ابن علی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، وہاں اس عاشور کے ذریعے سب لوگوں کو پیٹ بھر رہے ہیں اور اچھے کھانے بانٹ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آ کر اتنا محدود کر دیا کربلا کو، یہاں لا کے رکھا۔
کربلا کو آ کر محدود کیا یہاں تک؟ سر کربلا بیداری کا راستہ تھا. کربلا کا اصلی کام حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی، بس آخری جملے عزیز ہو چکا، وقت تمام ہو رہا ہے. حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی، اس قربانی کا سب سے پہلا رکن تھا بیداری. امام بیدار کرنے کے لیے آئے. سب کچھ امام نے بعد میں کیا. امام دین کو زندہ کریں گے، امام اسلام کو بچائیں گے، امام انبیاء کی محنتوں کو بچائیں گے، یہ سب کچھ امام بعد میں کر رہے ہیں. سب سے پہلا کام ہے بیدار کرنا، کیونکہ بیدار ہو جائے تو دین بھی بچ جاتا ہے، اسلام بھی بچ جاتا ہے، شریعت بھی بچ جاتی ہے. لیکن اگر بیدار ہی نہیں ہوا انسان، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہنا چاہتی ہے بیٹا تم اسکول جاؤ، دیر ہو رہی ہے، اس کو ناشتہ بھی کرانا چاہتی ہے، منہ بھی دھلانا چاہتی ہے، کھانا بھی کھلانا چاہتی ہے، ٹفن بھی دینا چاہتی ہے، کتابیں بھی دینا چاہتی ہے، لیکن بچہ جھوم رہا ہے، سو رہا ہے، رات میں دیر تک جگا ہوا ہے. کیونکہ رات میں اتنی دیر تک سوتے ہیں بچے، وہ بچہ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنی، یہ لقمہ نہیں کھا پائے گا، اس کو مشکل ہو جائے گی، یہ کچھ سمجھ نہیں پائے گا. پہلے اس کو بیدار کر لو، پھر اس کو کھانا بھی آ جائے گا، پڑھنا بھی آ جائے گا، اسکول جانا بھی آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا. کربلا میں حسین ابن علی نے پہلے لوگوں کو بیدار کیا. بیدار ہو گئے تو دین بھی سمجھ میں آ گیا، قرآن بھی سمجھ میں آ گیا، شریعت بھی سمجھ میں آ گئی. کربلا میں عزاداری کو باقی بھی اسی لیے رکھا گیا کہ عزاداری کا اصلی مقصد تھا لوگوں کو بیدار کرنا. عزاداری اگر بیدار نہیں کر رہی ہے، عزاداری نے اتنا بیدار کیا کہ کوفے والوں کو بیدار. جناب زینب کی عزاداری یہ تھی، امام سید سجاد کی عزاداری یہ تھی کہ شام کو اتنا، وہ شام کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے تو شام کے لوگ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا. یہ شام کی ایسی حالت، لیکن جناب زینب کی عزاداری اور سید سجاد کی عزاداری نے شام کو بیدار کر دیا، شام کو انقلاب پیدا کر دیا. شام میں بیدار، عزاداری کا بھی اصلی کام یہ تھا کہ بیدار کرے لوگوں کو. امام حسین علیہ السلام مکے میں 4 مہینے 4 دن ٹھہرے. میں ایک واقعہ سے بیان کرتا تھا کہ یہ موضوع آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. البتہ اس موضوع پر کسی جگہ پہ پورا اشرا پڑھا گیا، کربلا اور عزاداری کے موضوع پر. یعنی یہ ضروری موضوعات میں سے کربلا اور بیداری، کربلا نے کس قدر بیدار کیا ہے اس زمانے سے لے کے آج تک، ان موضوعات پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ. امام حسین علیہ السلام آ کر مکے میں 4 مہینے 4 دن تک ٹھہرے. یعنی 28 رجب کو چلے اور 4 شعبان کی شب میں امام آ گئے مکے، اور 4 شعبان سے لے کر پورا مہینہ شعبان کا، رمضان کا، شوال کا، ذیقعد کا اور 8 ذی الحج تک، یعنی 4 شعبان سے 8 ذی الحج، 4 مہینے 4 دن تک امام حسین علیہ السلام مکے میں ٹھہرے. اور امام کو اندازہ ہے، دھیرے دھیرے اندازہ ہونا شروع ہو کہ مکے میں ہمیں رہنے نہیں دیا جائے گا. بعد میں تو بالکل اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مکے میں امام نہیں رہ سکتے. اور جب امام کو یہ معلوم ہو گیا کہ مکے میں نہیں رہ سکتے تو امام مکے سے پہلے کیوں نہیں نکل گئے؟ سوال یہ ہے. امام 8 ذی الحج کو، ٹھیک اس وقت کہ لوگ اپنے احرام کو باندھ رہے تھے، حج کی تیاری کر رہے تھے، عرفہ کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، ٹھیک اس وقت امام مکے سے نکل رہے. کیوں ایسا ہوا؟ امام پہلے کیوں نکل گئے؟ نہیں نکلے. امام 2 دن پہلے کیوں نہیں نکلے؟ 4 دن پہلے کیوں نہیں نکلے؟ ٹھیک ہے بہت پہلے نہیں معلوم تھا تو پہلے تو کچھ دن پہلے تو معلوم ہو گیا تھا، لوگ عمرہ کرنے آ چکے ہیں. اگر امام پہلے نکل جاتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، چونکہ لوگ اعتراض کرتے امام حج کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. امام نے اسی لیے تاخیر اسی لیے کی عزیزو، امام پہلے بھی جا سکتے تھے لیکن بالکل امام نے آخری وقت کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیں حج کرنا دیکھتے تھے، جو جانتے تھے کہ امام حسین وہ ہے کہ جو ہمیشہ پیدل آ کر حج کیا کرتے تھے، آج وہ امام کیوں حج کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور یہی سوال لوگوں کو بیدار کر دے گا. مقصد تھا امام کا بیدار کرنا. اگر بیدار نہیں ہوئے، اب اس کے لیے پوری گفتگو کی ضرورت ہے جو ہمارا موضوع فی الحال نہیں ہے کہ امام نے کس قدر بیدار کیا، مدینہ کس قدر بیدار ہوا، مکہ کس قدر بیدار ہوا. مدینہ کی حالت اتنی تھی کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے آ گئے، 4 مہینہ 4 دن تک مکے میں ٹھہرے، مدینے والوں کو امام نے خط لکھا، لیکن کربلا کے شہیدوں میں حسین ابن علی کے گھرانے کے سوا ایک بھی انسان مدینے کا نہیں ہے. یہ غفلت ہے مدینے کی. مدینے کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ کربلا کے شہداء میں ایک بھی مدینے کا نہیں ہے. مدینہ جس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا رسول اللہ کے ساتھ،
مکے کے شہیدوں میں بھی ایک انسان مکے کا نہیں ہے، امام کے شہیدوں میں، امام کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے اس میں نہ ایک مدینے کا ہے نہ ایک مکے کا ہے۔ کیوں؟ مکہ و مدینہ اسلامی مرکز تھا، جہاں پر رسول اللہ نے زندگی گزاری، جہاں پہ رسول اللہ نے دین پیش کیا۔ یہ مکہ مدینے کے ایک شہید کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس زمانے کی سب سے بڑی مشکل تھی ان کی غفلت، وہ غافل تھے۔ غافل لوگوں کا علاج نماز پڑھانا نہیں ہے، روزہ رکھانا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، غافل لوگوں کا علاج ہے بیدار کر دینا پہ۔ لہذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام آئے تاکہ بیدار کریں۔ 8 ذی الحجہ کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ بیدار کر دیا جائے، کیونکہ اگر امام پہلے نکل جاتے تو ایک نارمل سی بات ہوتی، کسی وجہ سے چلے گئے ہوں گے، کوئی مسئلہ رہا ہوگا، لوگ نارمل نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے کہ امام آئے تو تھے لیکن شاید کوئی وجہ ہوگی چلے گئے ہوں گے۔ لیکن ٹھیک اس وقت جب لوگ حج کی تیاری کرنا شروع کر چکے ہیں، جب لوگوں کا عمرہ تمام ہو گیا ہے اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی وقت امام مکے سے باہر نکل رہے ہیں تاکہ تم کم سے کم سوچو تو کہ حسین ابن علی کیوں نکل کے جا رہے ہیں۔ بس تمام ہو گئی گفتگو۔ عزاداری بھی اصلی مقصد عزاداری کا بیدار کرنا، بیدار ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ بیدار ہو جائے۔ ہمارے دین کی اتنی ساری مشکلات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عزاداری کا صحیح مقصد ہمیں نہیں حاصل ہو پائے۔ ہم عزاداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو بیدار نہیں کر سکے، خود کو بیدار نہیں کر سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے کہیں زیادہ کم عزاداری کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے کام اور بھی تھے، وہ اور بہت سارے کام کرتے تھے، درس تھا، بحث تھی، فقہ تھا، دین تھا، سارے دین کے کام تھے، ہم سے کہیں کم عزاداری کرتے تھے۔ لیکن ان کی عزاداری کا اثر یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ خود بلکہ پوری قوم کو اگر بیدار کر کے چلے گئے۔ جو عزاداری میں یہ طاقت ہے، عزاداری میں اتنی طاقت ہے کہ اگر صحیح عزاداری کو ایک انسان آ کر اپنا لے، وہ کہتے بھی یہ تھے کہ ماں ہر چداری میں سید الشہداء داری، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہداء سے ہے، ماں ہر چداری میں محرم و سفر داری، میرے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کا صدقہ ہے۔ محرم و سفر سے ایک انسان آ کر 1 گھنٹے اگر عزاداری کرتا تھا تو اس قدر عزاداری کا اثر ہوتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ خود کو بلکہ پوری قوم کو بیدار کر گیا۔ اور ہم سارے دن اور ساری رات عزاداری کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی بیداری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں غافل کر دیا گیا، لوریاں دے کر غافل کیا، ثواب کی لوریاں، جنت کی لوریاں، اتنی لوری دی گئی کہ اب تمہیں کچھ ضرورت ہی نہیں، ختم ہو گئی، قوت عمل چھن گئی، تحریک اور حرکت جو عزاداری میں تھی وہ سب کے سب چھین لی گئی۔ لیکن وہ زمانہ آنا ہے عزیزو، ایسا نہیں کہ وہ زمانہ نہیں آئے گا، مایوس بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ زمانہ آنا ہے کہ جب یہی عزاداری اپنا اصلی کردار ادا کرے گی، اور اسی عزاداری کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ہم بلکہ ساری دنیا بیدار ہونے نظر آئے گی۔ اور جب عزاداری اپنا اصلی کردار ادا کرے گی تو وہ زمانہ آئے گا پھر امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ۔ ایک بہت ہی گہرا، میرا موضوع شاید نہیں ہو پائے گفتگو، ایک بہت ہی گہرا رابطہ ہے امام کے ظہور سے حسین ابن علی کی عزا کا، عزاداری کا امام کے ظہور سے ایک بہت ہی گہرا رابطہ ہے۔ اور یہ گہرا رابطہ ایک جملے اگر بیان کریں تو یہ ہے کہ عزاداری ہی وہ کام کرے گی کہ کائنات کو اور دنیا کو اس لائق بنا دے گی کہ وہ لوگ امام کے ظہور کے لائق ہو جائیں۔ یہ کام عزاداری کو کرنا ہے، لیکن یہ عزاداری کا کام کون کرے گا یہ نہیں معلوم، یہ ہم کریں گے یہ کوئی اور آ کے کرے گا، کیونکہ عزاداری ایک فارمولہ ہے، فارمولہ جو بھی اپنائے اور جو بھی صحیح فارمولہ اپنائے، فارمولے کو اگر غلط اپنایا جائے تو رزلٹ بھی غلط دینا شروع کرتا ہے۔ بالکل 2 2 4 والا فارمولہ ہے، میتھمیٹک میں بچے پڑھتے ہیں، اگر فارمولے کو غلط اپنایا تو پورا صفحہ بھر جاتا ہے لیکن آخر میں نتیجہ غلط نکلتا ہے، بعد میں جا کے آنسر سے ملاتے ہیں تو کہتے ہیں ہو آنسر جو بالکل ہی غلط، کیونکہ فارمولہ غلط اپنایا گیا۔ عزاداری ایک فارمولہ ہے لوگوں کی بیداری کا، عزاداری ایک فارمولہ ہے انسانوں کے زندہ کرنے کا، لیکن یہ فارمولہ یہ نہیں کہ ہم کو ملا ہے تو ہمارے پاس ہی رہے گا، نہیں، ممکن ہے لوگ بدلتے چلے جائیں، عزاداری کے دوسرے وارث پیدا ہوتے چلے جائیں، عزاداری کے وارث تبدیل ہو جائیں، دین کے وارث تبدیل ہو جائیں۔ عرب دین آیا تھا عرب میں، لیکن دین کے لیے جتنا زیادہ کام کیا وہ غیروں نے کام کیا، عرب نے نہیں کیا۔ حتیٰ اہل سنت میں بھی دین پہ سب سے بڑی کتابیں جو لکھی گئی یہ سب ایران میں لکھی گئی، چاہے ان کی صحیح بخاری ہو، چاہے صحیح مسلم ہو، چاہے ترمذی ہو، جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں سب ایران میں لکھی گئی، ایران کے لوگوں نے لکھی۔ شیعہ بھی جتنی بھی بڑی کتابیں ہماری اصلی کتابیں ہیں وہ سب کے سب ایران میں لکھی۔ آیا تھا دین عرب میں، لیکن اللہ کی کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی عرب سے
کہ تمہارے پاس آیا تو تمہارے پاس ہی رہے گا، نہیں، جو بھی اس کا بہتر وارث بنتا چلا جائے گا دین ادھر چلا جائے گا۔ ایک زمانے میں پورا مصر شیعہ تھا، پورا ایران سنی تھا، زمانہ تبدیل ہو گیا، پورا مصر بھی سنی ہو گیا، پورا ایران شیعہ ہو گیا تقریباً۔ کیوں؟ وارث تبدیل ہوتے رہتے۔ ایک زمانے میں پورا یورپ، اس میں مسلمان ڈھونڈنا مشکل تھا، لیکن ابھی آپ صرف فرانس میں جا کر ڈھونڈیں گے تو 60 لاکھ سے زیادہ وہاں پر مسلمان نظر آتے ہیں، اور وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں، وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں ہیں، وہ ثوابوں والے سر مسلمان نہیں ہیں، دینداری والے مسلمان ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ وارث ہو جائیں، ہو سکتا ہے امام زمانہ کے صحیح وارث وہ بن جائیں، کیونکہ امام زمانہ، امام دین، عزاداری بھی ایک فارمولہ ہے، ولایت بھی ایک فارمولہ ہے۔ اس فارمولے کو جو بھی اپناتا چلا جائے گا، اگر صحیح اپنائے گا تو صحیح نتیجہ دینا شروع کرے گی، غلط طریقے سے اپنایا جائے گا تو غلط نتیجہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، صحیح طریقہ کہاں سے ملے گا؟ صحیح طریقے اور صحیح فارمولے کی سب سے بڑی مثال خود امام سید سجاد علیہ السلام ہے۔ سب سے بڑا نمونہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی تاریخ کا انسان، جتنے لوگوں نے بھی عزاداری کی، ان 1373 سالوں میں، کربلا کے واقعے گزرے ہوئے ان 1373 سالوں میں کتنے بھی بڑے عزادار آئے ہوں عزاداری کرنے والے، لیکن کوئی بھی سید سجاد سے بہتر عزاداری نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے۔ کوئی جناب زینب سے بہتر عزاداری نہیں کر سکا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہی وہ عزاداری تھی جس نے کوفے میں انقلاب برپا کیا، مدینے میں انقلاب برپا کیا، شام میں انقلاب برپا کیا، اور اصلی عزاداری وہی ہے جو جناب زینب نے کیا۔ اسی عزاداری کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ وہی عزاداری ہے جو ہمیں بیدار کر دے گی، وہی عزاداری ہے جو دنیا کو بیدار کر دے گی۔ جناب زینب کی عزاداری کا دور کب شروع ہوا؟ جناب زینب کو بھی لایا اس لیے گیا ہے کہ جناب زینب فقط اس لیے نہیں آئی ہیں کہ آ کر اپنے بھائی کا گریہ کر لیں، اپنے بھائی کا ماتم کر لیں۔ بی بی کو لایا گیا ہے کہ بیداری میں کبھی مکے سے نکلنا پڑتا ہے، کبھی 6 مہینے کے بچے کو آ کر پیش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 6 مہینے کے بچے کا خون کہیں ممکن ہے کہ جوان کے خون سے زیادہ لوگوں کو بیدار کر دے۔ کام بیداری کا ہے۔ بیویوں کو بھی اسی لیے لایا گیا تاکہ بیدار کیا جائے۔ جناب زینب آئی ہیں، جناب زینب کو اگر فقط گریہ کرنا ہوتا تو مدینے میں بھی گریہ کر سکتی تھیں، مکے میں امام حسین چھوڑ کے چلے جاتے کہ زینب اے میری بہن تم یہاں پر ٹھہرو، چونکہ کربلا میں چادریں چھننے کا خطرہ ہے۔ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو مدینے میں اگر نہیں چھوڑا تو کم سے کم مکے میں چھوڑ دیتے، لیکن مکے میں نہیں چھوڑا، لے کے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ بیداری کا عمل جناب زینب کے بغیر مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ جناب زینب عزادار بن کے آئی ہیں، اور عزادار بننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ذمہ دار بھی بن کے آئی ہیں۔ 2 کام ہے جناب زینب کا، ایک ہے عزاداری اور ایک ہے ذمہ داری۔ بی بی عزاداری بھی کرنے آئی ہیں اور اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنے آئی ہیں۔ ذمہ داری بھی کہاں؟ کبھی کربلا میں، تو کبھی کوفے میں، تو کبھی شام میں۔ کیسی ذمہ داری ادا کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ؟ ذمہ داریاں جب بی بی کے اوپر آئیں اتنا زیادہ، جناب زینب علی کی بیٹی پہلے سے ہیں، جناب زہرا کی بیٹی پہلے سے ہیں، وہ بیٹی کی جس کی زندگی میں کہیں گناہ نظر نہیں آیا، خطا نظر نہیں آتی، ایک پاکیزہ کردار پہلے سے ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آ کر جب عاشور کے دن ذمہ داری ملنا ہوئی اور عزاداری کی ذمہ داری، لوگوں کو بیدار کرنے کی ذمہ داری، تو جناب زینب نے اتنی زیادہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، اتنا زیادہ اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے کربلا میں، جناب زینب نے کیا سے کیا کر لیا ہے۔ تو صرف ایک مصائب کے نام پر آج صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو الارشاد میں بھی موجود ہے اور لحوف میں بھی موجود ہے اور تمام معتبر مقاتل میں، تقریباً معتبر مقاتل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایک شب میں، یعنی شب عاشور میں، ایک دن میں بی بی نے کتنا اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے، کس قدر بی بی نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ تبدیل کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ تبدیلی اس لیے ضروری ہے کہ اس لیے کہ اس کے بعد بڑی ذمہ داری ادا کرنا ہے بی بی کو۔
اس لیے اتنا زیادہ تبدیل کیا. ہم اگر ایسے دیکھیں اپنی نگاہوں سے تو عاشور کے پہلے بھی اور شب عاشور سے پہلے بھی جناب زینب اتنی عظیم ہے کہ ہمارے لیے کافی ہے ان کا ذکر کرنا، اتنی کافی ہے. لیکن چونکہ جناب زینب آئی ہے کربلا اور عاشور کے بعد اتنی بڑی ذمہ داری بیوی کو ادا کرنی ہے کہ وہ عظیم بیوی اپنے اندر اتنی بڑی تبدیلی لاتی ہے ایک دن میں صرف، کہ عزاداری کا کام بھی ہے. ہمارے یہاں 2 مہینہ 8 دن گزر جاتے ہیں لیکن تبدیلی نظر نہیں آتی. جناب زینب نے ایک شب میں، شب کا واقعہ، یہ شب عاشور کا واقعہ. شب عاشور بہت ہی رازوں کی شب ہے. شب عاشور نہیں معلوم کس طرح ہم مناتے ہیں. شب عاشور اہل بیت کے راز کی شب ہے، سیکرٹ کی شب ہے شب عاشور. شب عاشور میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے. شب عاشور میں بہت لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، صرف ایک حر تبدیل نہیں ہوا ہے. شب عاشور اب میں کیسے عرض کروں چونکہ وقت نہیں رہ گیا. شب عاشور میں حتیٰ حبیب نے مظاہر نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، زہیر قین نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. یعنی عاشور کا اتنا بڑا کردار ادا کرنے کے لیے شب عاشور کا ہونا ضروری تھا. میں اس کو پیش نہیں کر پاؤں گا اس لیے بہت زیادہ وقت چاہیے. شب عاشور میں اتنا سن لیں کہ شب عاشور واقعا رازوں کی شب ہے، سیکرٹ کی شب ہے. شب عاشور میں جناب زینب نے اپنے آپ کو کیا کیا، سو واقعہ یہ ہے کہ شب عاشور جناب زینب، یہ امام سید سجاد علیہ السلام کی روایت بیان کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں بیمار تھا، کیونکہ امام کی بیماری شب عاشور ہی سے شروع ہو گئی تھی. شب عاشور سے لے کر عاشور کے دن تک امام بیمار تھے. یہ شب اور پورا دن امام کی بیماری تھی، اور وہ بھی مصلحت پروردگار سے تاکہ امامت باقی رہ جائے. شب عاشور میں امام بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار تھا، اپنے خیمے میں تھا. امام کا خیمہ امام کے خیمے سے ملا ہوا امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تھا. امام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں جناب زینب میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی، عیادت کر رہی تھی، میری پرستاری کر رہی تھی، میری دیکھ بھال کر رہی تھی، میں بیمار تھا. اسی درمیان میں میرے بابا خیمے میں داخل ہوئے. امام حسین السلام خیمے کے باہر نکلے، مقتل کا جا کر معائنہ کیا. مقتل کے معائنہ کرنے کے بعد جب خیمے میں واپس پلٹے تو امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے آ کر خیمے میں چند اشعار پڑھے. امام نے چند شعر پڑھے اور وہ شعر امام نے چند مرتبہ دہرایا. وہ شعر بھی کتابوں میں موجود ہے. امام نے یہ شعر پڑھا، یا دہر اف لکا من خلیلی کم لکا بالاشراق والاصیلی. امام نے زمانے کو مخاطب کیا، اے زمانے وائے ہو تجھ پر، یا دہر اف لکا من خلیل، وائے ہو تجھ پر اے زمانے کہ تو نے اپنے کتنے ساتھیوں کو کھا لیا، کتنے ساتھیوں کو نگل گیا، کتنے ساتھیوں کو ختم کر دیا. کم لکا بالاشراق والاصیلی، کتنے کو صبح میں مار ڈالا، کتنے کو شام میں مار ڈالا، اور اس کے باوجود بھی تیرا دل نہیں بھرتا. دوسرے شعر میں آخری مصرع یہ ہے کہ لا یقنع بالبدیلی، تو پھر بھی قانے بھی نہیں ہے. کتنے انسانوں کو ختم کر دینے کے بعد بھی تو قانے نہیں ہے. اور تیسرا شعر یہ تھا کہ انما الامر الی الجلیل کل حی سالک سبیلی، لیکن اصل معاملہ تو سب کے سب پروردگار کے اوپر ہے، اور ہر زندہ انسان کو یہ موت کا سفر طے کرنا ہے. صرف اشارے میں امام نے یہ اشعار پڑھے، صرف موت کا تذکرہ کیا ہے امام نے، شعر پڑھے ہیں، خبر نہیں دی ہے، صرف موت کا تذکرہ کیا. امام سید سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسین السلام نے یہ اشعار 2-3 مرتبہ دہرایا اپنی زبان پر. یوں عام طور سے امام زبان پر اشعار نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن شب عاشور خاص شب ہے. اس شب میں امام نے ان اشعار کو 2-3 مرتبہ دہرایا. امام فرماتے ہیں کہ میرا گلا رودھنے لگا، میرا دل بھر آیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے ضبط کیا اور میں نے گریہ نہیں کیا. لیکن جب میری پھوپھی اماں نے ان اشعار کو سنا اور میری پھوپھی اماں سمجھ گئیں تو میرے خیمے سے اٹھ کر جناب زینب بابا کے خیمے میں داخل ہوئیں اور جا کر کہتی با ثقلاہ لیت الموت عادمنی الحیات، افسوس ہے واہ ہو تجھ پر، اے کاش کہ آج میں زندہ نہ رہتی. یہ جملہ جناب زینب، یعنی ابھی صرف شب عاشور میں زینب بنت علی نے امام حسین السلام کے شہادت کی
خبر بھی نہیں سنی، فقط اشارہ سنا ہے، چند شعر سنے ہیں، اگر فریاد بلند کر دی اے کاش کہ آج میں زندہ نہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرماتی ہے اے بھیا کیا آپ اپنی موت کی مجھے خبر دے رہے ہیں، اے بھیا کیا آپ اپنی شہادت کی مجھے خبر دے رہے ہیں، اے بھیا میرا بابا مجھ سے چھن گیا، میری ماں مجھ سے چھن گئی، میرا بھیا حسن نہ رہا، لیکن آپ تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میرا بابا بھی زندہ ہے، میری ماں بھی موجود ہے، میرا بھیا حسن بھی موجود ہے، لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میری بابا سے میری جدائی ہو گئی، آج میرا بھیا مجھ سے چھن گیا، آج میری ماں مجھ سے چھن گئی۔ اور یہ کہتے کہتے جناب زینب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام وہاں پر ایک جملہ اور فرماتے ہیں، ایک جملہ فرماتے ہیں لو ترک القنا لناما، قنا ایک پرندے کو کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر اس قنا پرندے کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ آرام سے جا کر اپنے آشیانے میں سو جاتا۔ یہاں بھی امام نے کچھ کہا نہیں ہے، فقط اشارہ کیا ہے کہ اگر پرندے کو چھوڑ دیا جاتا تو پرندہ جا کر آشیانے میں سو جاتا۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، اب آج کی شب یہ آخری شب ہے، اس کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ جب یہ جملہ امام نے ادا کیا، صرف اشارے میں امام نے یہ جملہ ادا کیا تھا، لیکن پھر اشارے میں بھائی کی شہادت کی خبر سن کے جناب زینب کا عالم یہ ہوا کہ امام فرماتے ہیں کہ جناب زینب نے اپنے سر و سینے کو پیٹنا شروع کیا، فریاد بلند کرنا شروع کی، یہاں تک کہ فریاد بلند کرتے کرتے شب عاشور میں بی بی غش کھا کر زمین پہ گر پڑی۔ بس یہ روایت میں نے اسی لیے بیان کی تھی کہ شب عاشور کی زینب وہ ہے، شب عاشور کی بی بی زینب وہ ہے کہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود صرف شب عاشور میں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر، وہ بھی صرف اشارے میں بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو بی بی غش کھا کر زمین پہ گر گئیں۔ لیکن شب عاشور میں پھر زینب نے اپنے آپ کو اتنا تبدیل کیا، اتنا تبدیل کیا، کیونکہ ذمہ دار بنا کر آئی ہے بی بی، ذمہ دار بنا کر لائی گئی ہے، لہذا اپنے آپ کو بی بی نے اتنا تبدیل کیا کہ پھر ٹیلے کے بلندی پر بھائی کے گلے پر لوگوں کو حملہ کرتے زینب دیکھتی رہی لیکن غش نہیں آیا، شبر کا خنجر چلتے بی بی دیکھتی رہی لیکن غش نہیں آیا۔ 11 محرم کو بھائی کی لاش کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نظر آئے لیکن زینب کو غش نہیں آیا، کوفے میں غش نہیں آیا، شام میں غش نہیں آیا، درباروں میں غش نہیں آیا، زندانوں میں اتنا عظیم کردار کیوں؟ اس لیے کہ زینب آئی ہے ایک عزاداری کرنے کے لیے، دوسرے اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ یہی تو وجہ تھی کہ راوی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، اور جب آخری خیمے میں سید سجاد کے خیمے میں بیویاں پہنچی اور جا کر سوال کیا، یہ امام سے پہلا سوال تھا۔ عزیزو اس جملے کو خالی آپ محسوس کر لیں، جب یاد دلائے گئے روئیں گے کہ کسی امام سے پوری زندگی میں اتنا سخت سوال نہیں کیا گیا جتنا سخت سوال سید سجاد سے پہلا سوال کیا گیا۔ پہلا سوال یہ تھا، اے میرے لال اب تم امام ہو۔ اب زینب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اے میرے لال تمہیں امامت کی مبارکباد ہے، اسی جملے میں مبارکباد بھی چھپی ہوئی ہے۔ اے میرے لال اب تم امام ہو، اب مجھے بتاؤ کہ میں خیمے میں رہ جاؤں یا خیمے سے باہر نکلوں۔ امامت کا پہلا جملہ یہ تھا، علیکنا بالفرار، اے بی اماں خیمے سے باہر نکل جائیں۔ بیویاں خیمے سے باہر نکلنا شروع ہوئی، ساری بیویاں خیمے سے باہر نکل رہی ہیں، زینب بنت علی بھی خیمے سے باہر نکلی، لیکن اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ سید سجاد خیمے سے نہیں نکلے۔ اب ایک زینب کیا کرے؟ لیکن چونکہ ذمہ دار ہے یہ زینب کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے، بیویوں کو بھی دیکھنا ہے۔ جب خیموں میں آگ لگتی ہے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا، خدا کرے کہ کبھی نہ دیکھے، جب گھر میں کبھی آگ لگتی ہے تو مرد تو آتے ہیں بجھانے کے لیے، مرد تو انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ عورتوں پہ ہوتا ہے، بچوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، خواتین بھی کمزور ہوتی ہیں، وہاں چیختے ہیں، فریادیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جب کربلا کے خیموں میں آگ لگی تھی، بیویاں ادھر سے ادھر جا رہی تھی، بچے دوڑ رہے تھے، وہاں پر کوئی مرد تو نہیں تھا، ایک 24 سال کا بیمار غش میں پڑا ہوا تھا۔ اب جناب زینب ہی تھی جنہیں
بچوں کو بھی سنبھالنا تھا، بیویوں کو بھی سنبھالنا تھا، سب کو سنبھالتے سنبھالتے جب زینب بنت علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ میرا بیمار امام خیمے سے باہر نہیں نکلا۔ زینب واپس پلٹی، خیمے کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہے، لیکن شعلے اتنے زیادہ بلند ہوتے جا رہے ہیں کہ خیمے کی طرف جانا مشکل ہے۔ راوی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلند قد بی بی بار بار خیمے کی طرف بڑھتی ہے اور واپس ہو جاتی ہے۔ میں گھبرا گیا، یہ بی بی کیوں خیمے کی طرف جا رہی ہے؟ میں نے قریب جا کر پوچھا، اے بی بی کیا آپ کی کوئی بڑی دولت خیمے میں رہ گئی ہے؟ آپ کیا اپنی جان دینا چاہتی ہے؟ خیمے میں کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے آواز دی، یا شیخ انا لنا علیلا فی الخیمہ لا یقدر علی الجلوس والنہوض۔ اے شیخ میرا ایک بیمار اس خیمے میں ہے جو نہ اٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے بی بی خیمے میں داخل ہو گئی، سید سجاد کو سنبھالا اور لے کے خیمے کے باہر آ گئی۔ یہ وہی شب عاشور کی زینب تھی جو صرف بھائی کی شہادت کی خبر سن کے غشقائی تھی، لیکن چونکہ ذمہ دار زینب ہے، اگر ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، سید سجاد کو سنبھال کے نکال لیا۔ بس عزیزو ایک جملہ اور کہنے کے دل چاہتا ہے، یہ مصائب کا جملہ نہیں ہے لیکن یہ جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو بڑی ذمہ داریاں ہمیشہ بڑے انسانوں کو دیتا ہے، نہیں معلوم اللہ کی نگاہ میں زینب کا کتنا بڑا مقام تھا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داریاں، شام غریبہ کی ذمہ داریاں، کوفہ کی ذمہ داریاں اور شام کی ذمہ داریاں زینب بنت علی کو دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار یہاں پر جو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مومنین کی حاجات کو پورا برپا فرما، پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے عوام انصار میں شمار فرما۔